باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 113 یعنی 113 میں ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام آپٹک ورلڈ کے سلسلے میں ہے کہ یہ رسالہ بھی بالآخر بند ہو گیا اور اس کے بعد پھر نئے سرے سے اللہ تعالیٰ کے جانب رجوع کر رہے ہیں کہ وہ رزق کا انتظام کرے۔ آج گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ بعض مسائل اور مشکلات کی وجہ سے اب ہم یہ جو پروگرام ہے اپنا، یہ پیر، بدھ اور جمعے کے بجائے منگل، جمعرات اور ہفتے کو پیش کیا کریں گے۔ منگل، جمعرات اور ہفتہ یہ 3 دن رہا کریں گے، پھر اتوار اور پیر کی چھٹی ہوگی۔ تو اب میں آ رہا ہوں سعودی عرب کے سفر کے آخری مرحلے میں۔ ہم مکہ مکرمہ میں ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے آج تک غار حرا نہیں دیکھا، تو اس بار تو ہم غار حرا پر چڑھ کر اوپر تک جائیں گے اور وہاں نوافل ادا کریں گے۔ ہم سب جب مکہ مکرمہ میں غار حرا کے قریب پہنچے تو سب ساتھیوں نے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دور جا کر میری حالت ایک دم خراب ہو گئی اور میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی میں تو اتنی بلندی پر نہیں جا سکتا، آپ لوگ جا کر آئیں، دعا کریں میرے لیے بھی، اور میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں۔ میں نیچے اترا واپس اور ایک جگہ پہ بیٹھ گیا۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا، پیاس کے مارے بری حالت، ہونٹ میرے پھٹے جا رہے تھے، بڑی عجیب کیفیت تھی اس دن میری۔ اب میں بوتل پہ بوتل خرید کے لا رہا ہوں، پانی پیے جا رہا ہوں، اور وہاں ظاہر ہے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے بہت بوتلوں کا، تو وہ اور زیادہ پیاس لگاتا ہے۔ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری کیفیت اچانک ایسی کیوں ہوئی۔ بہرحال میں بیٹھا رہا، ساتھیوں کا انتظار کرتا رہا۔ وہ غار حرا پر ہو کر آ گئے تو مجھے بڑی حسرت اور تمنا بھی تھی، لیکن میں کیا کر سکتا تھا، کہیں اوپر جا کے گر جاتا تو اور ساتھیوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتا۔ چنانچہ میں نے اللہ سے وہیں بیٹھ کر دعا کی اور ساتھیوں کے حوصلے پر ان کو داد دی۔ اب وہاں سے جب ہم آئے واپس سعودی عرب سے، تو حالت میری ویسی صحیح نہیں تھی، تو محسوس ہوا۔ تو میری جو مرحومہ بیوی تھی وہ کہنے لگی کہ میں کافی عرصے سے کہہ رہی ہوں کہ تم شوگر ٹیسٹ کراؤ، تمہارا جو ہے نا مرض، ذیابیطس کا مرض جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں نے ان کے کہنے پر شوگر ٹیسٹ کرائی تو پتہ ہی چلا کہ وہ 448 تھی، جو ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ 180 یا 200 بتاتے ہیں کہ اس سے آگے نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے 2 گنا سے بھی زیادہ تھی وہ۔ اب گھر آ کے میں نے بتایا، وہ جب ٹیسٹ رپورٹ دکھائی تو بیگم جو ہماری مرحومہ تھی وہ رونے بیٹھ گئیں، بالکل رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا بھئی کیا ہوا؟ چونکہ میرے والد صاحب مرحوم کو دیکھ چکے تھے سب گھر والے، انہیں بہت زیادہ شوگر کی بیماری تھی اور اسی کی وجہ سے شاید انہیں فالج کا بھی اثر ہوا تھا۔ تو ان کی حالت، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 10 سے 12 سال بلا مبالغہ وہ بستر کے مریض، بیڈ پیشنٹ تھے وہ، تو انہیں خطرہ ہوا کہ ہمارے شوہر کا بھی یہ حال نہ ہو جائے۔ تو میں نے ان کو تسلی دی کہ میں سعودی عرب میں بہت مال کھا کے آیا ہوں اور میٹھا بہت کھایا میں نے، جوس پہ جوس پیتے تھے ہم وہاں، بہت جوس پیتا تھا میں تو۔ اس کے بعد کھانے میں شہد کے ساتھ دودھ اور اس کے ساتھ پاپ کارن اور پتہ نہیں کیا کیا، میں اور کیک اور پیسٹریاں، دنیا کی مٹھائی میں نے بہت کھائی وہاں۔ میں نے کہا یہ اس کا اثر ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا، 1 آدھ ہفتے صبر کرو۔ پھر میں نے یہ کیا کہ پرہیز بھی کیا، اور نیچے میرے گھر کے باہر صبح کے وقت دکانیں بند ہوتی تھیں تو میں ٹہلتا تھا وہاں، خوب ٹہلا میں۔ تو میرا خیال ہے 1 ہفتے کے بعد 200 کے آس پاس رہ گئی تھی میری شوگر، لیکن ڈاکٹروں نے یہ کہا، اعلان کر دیا، جیسے کہتے ہیں ڈکلیئر کر دیا کہ شوگر تو آپ کو ہے، دوا تو لینی پڑے گی۔ خیر وہ دن ہے آج کا، 1994 سے آج تک میں شوگر کا پیشنٹ ہوں، دوا لیتا ہوں، کہیں پرہیز کرتا ہوں، کبھی بد پرہیزی، لیکن احتیاط کرتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ کہ زخم ہو جائے ذرا سا بھی تو فوراً توجہ کرتا ہوں۔ اور پھر ڈاکٹر محسن یاد آ رہے ہیں مجھے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی کوئی آپ کے زخم لگے آپ اینٹی بائیوٹک دوا بغیر ڈاکٹر سے پوچھے ہوئے شروع کر دیں آپ۔ چنانچہ ان کے اس ہدایت پر میں عمل کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی زخم میرا خراب نہیں ہوا، ورنہ ذیابیطس کے مریضوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے زخم خراب ہوتے ہیں تو کبھی انگلی کٹ جاتی ہے ان کی، کبھی ہاتھ یا کبھی پیر بہت زیادہ خطرے کی زد میں رہتے ہیں۔
تو پیروں کی احتیاط میں بہت کرتا ہوں، اور میں نے خود دیکھا اپنے ساتھیوں میں سے بعض کے انگوٹھا کٹا ہے، کسی کا پیر کٹا ہے، آدھا پیر کٹے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ تو بہت ڈرتا بھی ہوں اللہ سے، اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی زخم وغیرہ خراب نہ ہو۔ اب یہاں میں آپ کو شوگر کے بارے میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ اس وقت میرے سامنے ایک بات آ گئی ہے کہ صلاح الدین صاحب کو میں نے جب یہ بات بتائی کہ میں بھی ٹیلی فون سے رابطہ رہتا تھا، میں بتا چکا ہوں کہ میں ملازمت چھوڑنے کے باوجود ان کی مجھ پر شفقت اور عنایتیں ختم نہیں ہوئیں۔ چنانچہ ایک گفتگو کے دوران میں نے کہہ دیا کہ صاحب مجھے بھی شوگر ہو گئی ہے۔ انہوں نے پہلے تو افسوس کا اظہار کیا، پھر مجھے بڑی ہدایتیں دی، کہہ لیں دیکھیں شوگر کا مرض کوئی خطرناک نہیں ہے، آپ اس کی احتیاط کریں گے تو آپ کو فلاں امراض سے بچائے گا، کیونکہ شوگر کی وجہ سے آپ احتیاط کر رہے ہیں، غذا اور معمولات آپ کے مقرر ہیں۔ تو کئی بیماریوں نے بتائی کہ یہ شوگر کے مریض کو نہیں ہوتی، تو بیماریاں افسوس ہے کہ میں بھول چکا ہوں، لیکن بہرحال انہوں نے کہا تھا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط کی ضرورت ہے، بڑا انہوں نے افسوس کا بھی اظہار کیا تھا۔ تو خیر اب میں آ رہا ہوں کہ دسمبر کا مہینہ جب آیا 1994 میں، سعودی عرب سے ہم واپس آ گئے، تو 4 دسمبر کا دن تھا وہ 1994 کا۔ میں شام کو کھانے وانے کے بعد دوپہر کے اور تھوڑی دیر کے لیے میں لیٹا، نیند آ گئی مجھے۔ اب عالم خواب میں جو کچھ دیکھا وہ میرے لیے بڑا حیرت انگیز، ساری عمر یاد رہے گا مجھے۔ میں نے دیکھا کہ میں اور محمد صلاح الدین صاحب جو بعد میں شہید ہو گئے، وہ دونوں صدر میں کوآپریٹیو مارکیٹ کے پاس گئے کچھ خریداری کرنے یا کس لیے یہ یاد نہیں مجھے۔ اچانک فائرنگ کی آوازیں آئیں، تو زبردست فائرنگ۔ تو میں نے صلاح الدین صاحب سے کہا، میں نے کہا کوئی گڑبڑ ہے چلیں، تو ان کا جو پارکنگ ایریا تھا صدر کوآپریٹیو مارکیٹ کا جہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی، میں ان کو لے گیا وہاں۔ میں نے کہا آپ یہاں رکیں، میں باہر ذرا حالات دیکھ کر آتا ہوں۔ باہر حالات دیکھے میں نے، تو اتنے خطرناک حالات تھے اس دن۔ تو خیر میں نے اسی دوران نیند میں، خواب کے عالم میں، ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی۔ تو وہ نیند میں تو تھا، یعنی خواب تو دیکھ ہی رہا تھا، میں نے کہا اللہ خیر کرے، کوئی بم پھٹا ہے کہیں۔ اچانک میری آنکھ کھلی دھماکے سے، تو واقعی آواز تھی دھماکے کی زبردست۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ گلشن اقبال میں جو سوئی گیس کا بہت بڑا اسٹیشن ہے، پورا شاید آفس ہے ان کا جہاں سے سوئی گیس سپلائی ہوتی ہے، وہاں کوئی پائپ پھٹا تھا جس کی آواز پورے گلشن اقبال میں اور گلستان جوہر میں بہت دور دور تک سنی گئی۔ تو یہ جو بم کے پھٹنے کی آواز تھی، یہ مجھے خواب میں واقعی بم پھٹنے کی آواز لگی۔ تو خیر میری آنکھ تو کھل گئی، لیکن اسی رات 9 بجے کی خبروں میں یہ اعلان ہوا کہ محمد صلاح الدین صاحب کو کسی نے شہید کر دیا، دفتر سے اترتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھے ہی تھے وہ کہ دہشت گرد آئے اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ اور یہ وہی دہشت گرد ہیں جو ہمیشہ سے نامعلوم رہتے ہیں، آج تک وہ معلوم نہیں ہوئے کہ کون ہے، جبکہ ہماری ایجنسیاں، ہماری پولیس اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہے، یہ مجرم کو جرم کرنے سے پہلے پہچان لیتی ہیں، پکڑ لیتی ہیں، اتنی ہماری کامیاب پولیس اور ایجنسیاں ہیں۔ صلاح الدین صاحب شہید کے بارے میں آج تک نہیں پتہ چلا کہ ان کو کس نے شہید کیا۔ 3 شبہات ظاہر کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ تھوڑے دن پہلے انہوں نے تکبیر میں پاکستان برائے فروخت کے نام سے ایک بڑا خطرناک مضمون لکھا تھا اور پاکستانیوں کو آگاہ کیا تھا کہ ہمارے جو حکمران ٹولے اور اوپر کے جو مقتدر طبقے ہیں، یہ سمجھ لیں پاکستان کو امریکہ کے ہاتھوں فروخت کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ بڑا خطرناک، امریکہ کے لیے بڑا خطرناک مضمون تھا، ہماری صوبائی اور مرکزی یا وفاقی حکومت کے لیے بہت خطرہ تھا۔ دہشت گرد ہمیشہ سے صلاح الدین صاحب کے دشمن تھے، لیکن آخری دور میں پتہ چلا تھا کہ وہ ان کے درمیان تھوڑی سی مفاہمت ہونے لگی تھی۔ صلاح الدین صاحب نے ان کو تھپکی دی کہ بھائی آپ انسان بن جائیں تو ہم آپ ایک ہیں، ہمارا سب کا مقصد ایک ہے۔ تو بہرحال آخری دور میں مجھے بعد میں معلوم ہوا، تو ایک دہشت گردوں پہ الزام تھا، ایک امریکہ پہ اور ایک پاکستان کی حکومت پہ، اور ایک اور شخصیت پہ الزام ہمارے ایک صحافی دوست نے لگایا کہ اصل تو وہی تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے ساری جائیدادوں پہ اور ورثے پہ قبضہ کیا۔ تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بعد میں کس نے فائدہ اٹھایا، انگلش میں کہتے ہیں بینیفیشری کون تھا۔ تو جو بینیفیشری ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مشکوک سمجھا جاتا ہے،
تو خیر میں نے اشارہ کیا ذرا سا یہ. تو اب میں بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ صلاح الدین صاحب کی شہادت کے بعد دنیا بھر سے اور پاکستان میں تو تانتا بن گیا تھا، اتنے پیغامات، اتنے مضامین آتے رہے جو تکبیر میں چھاپے. میں تو تکبیر میں تھا نہیں اس زمانے میں، تکبیر میں چھپے، جسارت میں تو کم چھپے، دوسرے اخبارات میں بہت چھپے. پھر وہ تو مسلسل پیغامات کا سلسلہ جاری رہا. تو میں ایک دن کافی دنوں کے بعد میں تکبیر کے دفتر گیا تو جو صاحب اس وقت تکبیر کے مدیر ہو چکے تھے صلاح الدین صاحب کے بعد، انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ آپ کے تو اتنے قریبی تعلقات تھے صلاح الدین صاحب سے، آپ نے ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. تو میرا پہلا جملہ جو سچ بھی تھا، میرا صاحب سچی بات ہے کہ میں ابھی اس صدمے سے نکل ہی نہیں پایا ہوں، میں لکھنے کی میری ہمت ہی نہیں ہے. میں جب ذرا نکلوں گا، جیسے میں نے اختر جمال خان سے کہا تھا کہ ماموں کے انتقال کے صدمے سے دو چار ہوں، ابھی میں کام کے قابل نہیں ہوں. اسی طرح میں نے ان سے بھی کہا کہ نہیں بھائی، جب زیادہ وقت ہو جائے گا تو وہ تاثر ختم ہو جاتا ہے، ابھی جو آپ لکھیں گے اس میں بڑا تاثر ہوگا. میں نے کہا اچھا. میں نے اسی رات بیٹھ کے، میری عادت ہے میں رات کو کام کرتا ہوں اور اکثر رات بھر جاگتا ہوں، تو میں نے اسی رات بیٹھ کے بہت ایک اچھا مضمون لکھا. وہ میں نے دوسرے دن لے آ کے ان کی خدمت میں پیش کیا کہ جی آپ کے اصرار پر میں نے یہ لکھ دیا ہے، لیکن چونکہ جلدی میں تھا تو میں اس کی کوئی فوٹو اسٹیٹ کاپی نہیں کرا سکا، کوئی نقل نہیں رکھ سکا ہوں. یہ مضمون ہاتھ کا لکھا ہو ڈائریکٹ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں میں. برائے کرم اس کی احتیاط کیجیے گا، اس کو سنبھال کے رکھیے گا، اور اگر قابل اشاعت نہ ہو تو مجھے واپس کر دیجیے گا. اتنی ساری باتیں کہہ کر میں وہ مضمون دے کر آیا. اس کے بعد میں نے دیکھا ایک ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتے ہو گئے، 3 ہفتے ہو گئے، جو مضمون اصرار پہ لکھوایا گیا تھا وہ چھپا ہی نہیں. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے 30 سال کی میری صحافت کی زندگی میں میرا مضمون کسی اخبار میں کبھی نہیں روکا. یہ پہلا موقع ہے کہ صلاح الدین صاحب کے معاملے میں ان مدیر تکبیر کی فرمائش پر میں نے لکھا، اصرار پر لکھا میں نے، اور وہ تکبیر میں ہی غائب ہو گیا. جبکہ تکبیر میں نے بھی کئی سال کام کیا، کبھی کوئی مضمون غائب نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ ہر چیز کی حفاظت ہوتی، فائلیں والے بنی ہوتی تھی. میرے اس مضمون کے ساتھ پتہ نہیں کیا خصوصیت تھی کہ وہ غائب ہو گیا یا غائب کر دیا گیا. اب کس نے کیا، کیوں کیا، یہ مجھے نہیں معلوم. کوئی تیار نہیں بتانے کے لیے کہ کہیں پھینک دیا ہے یا پسند نہیں آیا یا کوئی ایسے. میرا گمان صرف یہ تھا کہ صلاح الدین صاحب سے میں نے اپنے قریبی تعلق کا بہت اچھے انداز میں حوالہ دیا تھا. تو میں ہمیشہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ میں تکبیر میں اور جسارت میں میرے ساتھ بعض اوقات ایسا سلوک کرتے تھے لوگ، تو شاید وہی حسد یا جلن کا جذبہ کام آیا اور اس مضمون کو پھاڑ کے پھینک دیا گیا. بعد میں صلاح الدین صاحب کی بیٹی سعدیہ صاحبہ جب بیٹھنے لگیں دفتر میں تو میں نے ان سے بھی درخواست کی. میں نے کہا جی اتنا اچھا مضمون تھا اور مجھے ساری عمر دکھ رہے گا، لیکن وہ مل کے نہیں دے، آج تک نہیں ملا. وہ کہاں گیا، کون کھا گیا، مجھے نہیں معلوم. اور میرے ساتھ بس ایسا جسارت سے تکبیر تک ہوتا رہا، اور بعد میں ایک اور اخبار نکلنے والا ہے جس کا میں ذکر کروں گا. وہ پتہ نہیں مجھ سے کیا مجھے سمجھ نہیں آتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں نہ میری قابلیت ہے، نہ کوئی صلاحیت ہے، نہ ادب ہے، نہ کوئی اردو زبان کا تو آدمی نہیں، میرے علاقے کی زبان بھی اردو نہیں، تو میں ان سب سے کہیں بازی لے جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا. پتہ نہیں کیوں مجھ سے حسد کرتے تھے لوگ اور مجھے پیچھے دھکیلنے کی، یا یہ سمجھتے تھے کہ اس کو کسی طرح اس کا نام نہیں آنا چاہیے، یہ مشہور نہ ہو جائے کہیں. بھائی اللہ کا واسطہ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں، مجھے شہرت کی اور دولت کی ایک عمر کے بعد بالکل تمنا نہیں رہی. میرے جب سب مسائل حل ہو گئے تو مجھے کوئی کہے کہ جی فلاں اچھی کرسی بیٹھ جائے، میں نے کہا نہیں بھائی میں یہیں صحیح ہوں، نیچے صحیح ہوں. تو کبھی شہرت اور دولت کی مجھے تمنا نہیں رہی. اس کے باوجود لوگ پتہ نہیں کیوں میری ٹانگ گھسیٹنے کے چکر میں رہتے تھے. تو یہ تو میں اکثر ذکر کرتا ہوں، اور ایک بار میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہر شخص جو شہرت حاصل کر لے، کسی گروپ میں نمایاں حیثیت ہو جائے، بس وہی قابل احترام ہوتا ہے، وہی ہیرو ہوتا ہے، وہی سب کچھ ہوتا ہے. جو ذرا سا گمنامی میں ہو، شہرت کا طلبگار نہ ہو، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس کو کوئی. اب پھر اس میں جو ایک بات پچھلی بار ذکر کر چکا ہوں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی ساری خامیوں کو ایک طرف رکھ کر کہ جی حکم یہ ہے کہ مرنے والے کی برائی نہ کی جائے. بھائی جب تاریخ کا حصہ ہوگا کوئی شخص اور اس نے جو کمزوریاں ظاہر کی ہوں گی اپنی، یا جو اس کے اندر نقائص پائے جاتے ہوں گے، تو آئندہ نسلوں کو سبق دینے کے لیے کم از کم بتانا تو پڑے گا کہ صاحب فلاں آدمی نے
یہ ذرا سی غلطی کی جس کے نتائج یہ نکلے، یہ اثرات پیدا ہوئے معاشرے میں. تو غلطیاں جب تک آپ نہیں بتائیں گے یا قبول نہیں کریں گے، اصلاح نہیں ہو سکے گی. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں. تو مطلب یہ کہ ایک بے نام شخص ہے، وہ صلاح الدین صاحب جیسے عظیم شخصیت کے برابرے میں کیسے ہو سکتا ہے، برابر کے مقابلہ کے، یعنی ایسے اچھے روابط یا تعلقات کیوں ہو سکتے ہیں اس شخص کے. بس یہ اسد اور جلنتی جس کو بھی ہو مجھے نہیں معلوم، اللہ کے یہاں پتہ چلے گا. یہ تو اب بتا رہا ہوں میں کہ 1994 ختم ہوا. 1995 95 میں کسی وقت اختر آئی ہاسپٹل میں، جہاں میں آپٹک ورلڈ کی ادارت کے فرائض انجام دے رہا تھا، تو ڈاکٹر اختر جمال خان صاحب کے ایک بھائی کسی کمپنی سے ریٹائر ہو کر آئے اور انہوں نے اختر آئی ہسپتال کا انتظامی سارا معاملہ سنبھالا، انتظام سنبھال لیا، سمجھ لیں منتظم اعلیٰ ہو گئے اس کے. اختر صاحب کا ایک کمال یہ ہے کہ بھائی ہو، والد ہوں، دوست ہوں، ہر ایک کا احترام کرتے تھے. اور کوئی اگر ان سے کہہ دے اختر صاحب یہ اچھا آپ کہتے ہیں مان لیتا ہوں میں، مطلب انہیں ماننے کا. تو بڑے بھائی تھے شاید وہ، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آپٹک ورلڈ جو ہے یہ تو بوجھ ہے ہمارے ادارے پر، یہ فالتو نکال رہے ہیں آپ، اس پہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ایڈیٹر کو اتنے پیسے دیتے ہیں، اسسٹنٹ ایڈیٹر، پھر کمپوزنگ ہوتی ہے، اس کے بعد چھپنے کے لیے جاتا ہے، تو یہ بوجھ ہے ادارے پر. اختر صاحب جو ہے ان کے سامنے بول نہیں سکتے، کوئی دلیل نہیں دے سکتے. میرے سامنے اگر کہتے تو میں کہتا جناب لوگ جو ہیں اشتہارات پر کتنا خرچ کرتے ہیں. ہمارا جو آپٹک ورلڈ ہے پورے پاکستان میں اسپتالوں میں، آنکھ کے اسپتالوں میں خاص طور سے، اور چشمے والوں کے اور متعلقہ شعبوں میں ہر جگہ جاتا ہے یہ، پھر دنیا بھر میں یہ جاتا ہے یہ، کیونکہ انگریزی میں متعدد زبانوں کا ہوتا ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہوتا ہے یہ. تو جب یہ اخبار اتنی جگہ پھیلا، اور میں نے بتایا خالد تبارہ سے میں نے جب وہاں ریاض میں ملاقات کی تھی، کنگ خالد آئی ہاسپٹل کے جو سربراہ تھے، تو اختر آئی ہاسپٹل کی وجہ سے انہوں نے مجھے موقع دیا بات چیت کرنے کا، ورنہ میری کیا حیثیت، کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا مجھے وہاں. تو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں آپٹک ورلڈ کی وجہ سے بھی اختر جمال خان صاحب کا نام تھا، اور اس کی وجہ سے اسپتال بھی ظاہر زیادہ مریض آتے تھے وہاں. تو ایک طرح سے اشتہارات کا بھی بڑا ذریعہ تھا آپٹک ورلڈ. لیکن ان صاحب کی جو منتظم اعلیٰ بن کے آئے، ان کی سمجھ میں بات یہ نہیں آئی، ان کے سامنے صرف مالی مفادات تھے کہ جی مالی طور پر اتنا خرچہ ہوتا ہے تو اس کو یہ ضائع ہو رہا ہے. اختر صاحب نے بات مان لی، اچھا بھائی بند کر دیتے ہیں. پھر میرے پاس آئے اختر صاحب، چائے تو میں نے بتایا کئی دفعہ شام کو میرے ساتھ پی لیتے تھے، وہ میرے پاس آئے اور بڑے اس سے انکسار کے ساتھ بیٹھے میرے پاس، بڑی معزز خانہ انداز میں کہہ لیں کمال صاحب میں نے تو چاہتا کہ ہمارا آپ کا زندگی بھر ساتھ رہے، لیکن بھائی صاحب جو ہیں اس طرح کہہ رہے ہیں، اب مجھے بھائی صاحب کے آگے سر جھکانا پڑ رہا ہے اور اس کو بند کرنا پڑ رہا ہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو میں آپ کو زحمت دوں گا. بڑی معذرت کی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب رزق جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، میرا رزق اتنا ہی لکھا ہوا تھا اور مجھے کبھی افسوس بھی نہیں ہوا، وہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے ہمارے حق میں. تو میں نے خود معذرت کی، میں نے کہا جی اتنا عرصہ آپ نے میرے ساتھ اچھا. تو میں نے کہا میرے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہے کہ میری روزی بند ہو رہی ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ آپ جیسی شخصیت کا ساتھ چھوٹ رہا ہے. اور حقیقت ہے کہ اختر جمال خان وہ شخص تھے کم از کم میرے لیے کہ جن کو میں زندگی بھر نہیں بھول سکوں. اتنا حسن سلوک تھا ان کا میرے ساتھ کہ میں ہمیشہ، بعد میں بھی پھر ان سے فون پر بات ہوتی رہی. پھر ایک بار مجھے ٹی بی ہو گئی، تپِ دق جسے اردو میں کہتے ہیں، تو انہیں کہیں پتہ چلا، باقاعدہ فون کیا انہوں نے مجھے اور مجھے ہدایت کی دی ویسے ڈاکٹر کے کہ دیکھیں یہ خیال رکھیے 8 مہینے تو آپ کو علاج کرانا پڑے گا. میں حیران تھا کہ وہ شخص جو کروڑ پتی نہیں شاید ارب پتی ہو، اور ایک معمولی آدمی، بے نام آدمی، جیسے میں نے کہا کہ جو صلاح الدین صاحب کے ساتھ بھی کسی یعنی تعلق کا روادار نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے فون کر کے بڑی ہدایت وغیرہ دی. اس کے بعد بھی فون پر میرا ان کا رابطہ رہا. تو ٹائم اگر زیادہ نہیں ہو گیا تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کس طرح مجھے دوبارہ کوشش کی کہ میں ان کے ساتھ کام کرنے لگوں. یہ انشاءاللہ اگلے کسی نشست میں بتاؤں گا میں. تو میں نے صرف ان سے یہی کہا کہ صاحب مجھے آپ کے ساتھ کے چھوڑنے کا دکھ ہے، پیسے ویسے کا نہیں، اللہ میاں دے گا مجھے رزق. تو بعد میں انہوں نے ایک مہربانی یہ کی، بڑی دلچسپ بات بتا رہا ہوں، کہ میری آنکھ کا
مسئلہ ہوا تو ہماری بیگم مرحومہ کہنے لگی یار ڈاکٹر صاحب تو آپ کی اتنی عزت کرتے ہیں، اتنا خیال کرتے ہیں، آپ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے جلدی جلدی ٹیسٹ ویسٹ کرا کیے، آپریشن کی تاریخ مقرر کر دی۔ میں نعیم قریشی صاحب سے کہتا رہا کہ صاحب پیسے تو بتا دیں، اتنا بڑا اسپتال ہے، پتہ نہیں میں دے سکوں ہی نہیں۔ ارے کہ نہیں چھوڑیں، میں صاحب ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں فلاں تاریخ کو آپ آ جائیں۔ میں چلا گیا، آپریشن کیا انہوں نے، اس کے بعد پھر کہا میں نے کہا بھائی پیسے، میں نے کہا آنکھ میں جو ڈالتے ہیں لینس ڈالتے ہیں اس کے بھی پیسے مجھ سے نہیں لیے، وہ تو ظاہر ہے باہر سے خرید کے ڈالا جاتا ہے۔ تو نعیم صاحب کہنے چھوڑے اس معاملے کو، ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جائیں گے، آپ بات بھی مت کیجیے گا ان سے۔ تو اتنے مہربان میرے ساتھ رہے، اور ابھی کچھ عرصے پہلے تک بھی ایک واقعہ ہوا، میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں حیران تھا کہ آخر ان کے دل میں اللہ نے کیا بات ڈال دی ہے۔ تو بعض لوگ تو اتنی محبت، اتنی عزت، اتنا خیال رکھنے والے، اور بعض یہ کہ یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اس کو تو کھینچو پکڑ کے نیچے۔ بہرحال تھوڑی آج کل میرے ساتھ کچھ گفتگو میں تلخی شامل ہو رہی ہے، لیکن میں حقائق سے آگاہ کرنا اپنے تمام معزز کرم فرماؤں کو ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اگر آج کسی بہت اعلیٰ مقام پر نہیں ہوں تو یہ میری قسمت بھی، اور میرے ساتھیوں کا میرے ساتھ حسن سلوک بھی، باقی بشرط زندگی باقی۔ لیکن آپ میرا اگر یہ پروگرام پسند کرتے ہوں تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ شکریہ۔